صاحب گڈ ورک، مذاکرات کا آغاز تو ہو گیا ہے. ایک تو یہ کہ کچھ رہنما آپ کے ابھی بھی ایک سٹیٹمنٹ ابھی آج ہم نے چلائی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پارٹی جو ہے 9 مئی میں بھی وہ لمبس ہے، ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور فلاں جو بھی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی ایسے کوئی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے یہ مذاکرات کامیاب ہوں. آپ کی نظر میں ایک تو کیا آپ ان مذاکرات کو پازیٹیو سمت میں جاتے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا بانی پی ٹی آئی کی رہائی والا جو معاملہ ہے اس پر کتنی لچک کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی جانب؟ جی، بطور ایک سیاسی کارکن کے اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے کے، تو ہم ونسٹن چرچل نے کہا تھا اٹس بیٹر ٹو جو دین ٹو وار کہ آپس میں بات کرنا جو ہے وہ جنگ لڑنے سے بہتر ہے. تو لہذا اس حد تک تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو اب تک تشدد کا راستہ اپنا رہی تھی اپنی بات کہنے کے لیے، ابھی اس ہفتے ایک اور چوتھے جو رینجر تھا ہمارا سپاہی جو کہ زخمی ہوا تھا 25 نومبر کو، اس کی شہادت ہو گئی اتنے دنوں بعد. تو لہٰذا انہوں نے پہلے تو وہ زبان استعمال کی ہے. اب اگر وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھے ہیں تو ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان سے بات کریں، اور غیر مشروط طور پر چونکہ اس بات کا آغاز ہوا ہے تو یہ بھی مثبت بات ہے. اب جو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے ذریعے وہ بانی چیئرمین کی رہائی کروا لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری باتوں پر بات ہو سکتی ہے. میں چونکہ بہت ہمارے خرم صاحب ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بات کروں، وہ تو آپ کے بس پہ دیکھیں، ان کو تو عدالتوں نے رہا کرنا، لیکن پروسیکیوشن آپ کی، اور آپ کو پتہ ہے ہاؤ تھنگز ورک ان پاکستان، تو وہ اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ فیسیلیٹیٹ تو کروا سکتی ہے نا. نہیں، لیکن دیکھیے نا، ہمیں اس کے اگینسٹ یہ ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ پی ٹی آئی بیس پر ہمارے لیے کیا رکھ رہی. اگر تو ان کے پاس رکھنے کے لیے صرف ایک بلیک میلنگ تیار ہے کہ ہم سے بات نہیں کریں گے ورنہ ہم پھر فساد پر آ جائیں گے، ہم پھر سڑکوں پر آ جائیں گے، تو پھر اس طرح تو بات نہیں ہوگی. تو ان کو بھی دھمکیوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا. نہیں لیکن سر ایک ضمنی سا سوال ہے، وہ ٹیبل پہ کیا رکھ سکتے ہیں؟ یا تو یہ کہ کے پی کی گورنمنٹ پلیٹ میں رکھ دیں، یا وہ وہاں سے آنسو گیس کے شیل لے کے آتے ہیں، یا اسلام آباد سے ان پہ پھینکے جاتے ہیں، وہ ان پہ پھینکے جاتے ہیں. آنسو گیس کے شیل اگر چاہیے تو وہ ٹیبل پہ لے آئیں، اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا رکھنے کو ٹیبل پہ؟ مطلب what do you expect؟ کیا آپ کیا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کیا ٹیبل پہ لے کے آئے؟ جی، پی ٹی آئی سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو لیکن اس کا مقصد پی ٹی آئی کو اپیز کرنا نہیں ہے، جسے کہتے ہیں بزدلانہ مصالحت نہیں ہے. ان مذاکرات کا جو اعلیٰ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بڑی مشکل سے شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے جو ملک میں معاشی استحکام حاصل کیا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، جو کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے خطرے میں آ سکتا ہے. تو ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ کسی ایک جماعت کو خوش کرنا نہیں ہے یا انوکھے لاڈلے کو کھیلنے کے لیے ریاست دینا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ملک میں وہ ہم استحکام حاصل کریں اور پوری دنیا پہ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے حکومتیں چل رہی ہیں، اور یہاں جو ہے وہ یہ جو اٹیک والی بات ہے یا رینجرز اور پولیس مینوں کو شہید کر کے اپنی بات کہنے کا جو طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے. اور اس میں آئی تھنک جو پہلی چیز جس میں حکومت پیش رفت کر سکتی ہے کہ وہ سب لوگ پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کے معاملے میں اس وقت زیر حراست ہے، ان میں جن لوگوں پر کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہے ان کو فوری طور پر رہا کیا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں میں کچھ رہا بھی ہوئے ہیں، تو زیادہ ان کو مزید رہا جو لوگ پروسیکیوشن کے انڈر ہیں ان میں جن کے اوپر ثبوت اور شواہد نہیں ہے، تو ایک اچھا جسچر دیا جا سکتا ہے. اور جسچر یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے، جس کے اوپر ثبوت اور شواہد نہیں ہے اس کو رہا کریں گے، جس کے اوپر ثبوت اور شواہد ہیں بشمول اس کے منصوبہ ساز کے ان کے اوپر قانون کا سخت ترین اطلاق ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے خرم صاحب ایک بات بتائیے، آج عارف الوی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی مذاکرات تو ان سے ہونے چاہیے جن کے پاس اختیار ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب وہ اشارہ کر رہے تھے. اب ایک تو یہ کہ کیا ان مذاکرات کو ایک تو میاں نواز شریف کی انڈوزمنٹ حاصل ہے، اور دوسرا
کیا اسٹیبلشمنٹ کی انڈوزمنٹ جو ہے وہ حاصل ہے؟ ایسے تو نہیں ہوگا کہ مذاکرات ہو جائیں اور پھر معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ نہ ہو جائیں؟ نہیں، میری توقع یہی ہے کہ نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی محمد نواز شریف کی طرف سے کوئی بھی رکاوٹ ہے حکومت کے سیاسی عمل میں حصہ لینے، تو لہذا اس کی جو اپڈیٹس ہیں وہ پرووائیڈ ہوں گے اور انفارمیشن آئے گی کہ اس وقت کیا ٹیبل پر آ رہا ہے، کیا ڈسکشن ہو رہی ہے. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ پارلیمان میں ہو رہے ہیں، جو کہ درست جگہ ہے آپس میں بات کرنے کی. تو لہذا وہاں سے جو انفارمیشن ہے وہ تمام جو ریاست کے حصے ہیں ان تک پہنچے گی، اور اس کے ذریعے ہی ہم آگے بڑھیں گے تاکہ ہم آنے والے دنوں میں بڑے اہم مہینے ہیں اکنامک کنسالیڈیشن کے بھی، اور آنے والی جو پولیٹیکل کنسالیڈیشن ہے اس کے لیے بھی. تو لہذا ہم بات سننے کے لیے تیار ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تحریک انتشار جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف بلیک میلنگ ٹیکٹک سے حکومت کو منا لیں گے تو یہ نہیں ہوگا. ان کو بھی جو ذمہ داری خیبر پختونخوا کے عوام اور پاکستان کے عوام نے ان کو دی ہے کہ لوگوں کی، پاکستانیوں کی زندگیاں بہتر کریں، ہر وقت بندوقیں لے کر وفاق پر چڑھے نہ رہیں. انہوں نے وہ ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی حکومت، اس میں آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ وہ جو بڑی بندوقیں جس کی دھمکی جناب گنڈا پور صاحب بار بار دیتے ہیں، علی امین، وہ بڑی بندوقیں تو علی امین گنڈا پور صاحب دیتے ہیں، وہ بڑی بندوقیں تو وزیرستان میں جو دہشت گرد ہیں ان پر چلنی چاہیے، یا ضلع کرم میں جو لوگ فرقہ واریت میں 130 لوگ شہید کر رہے ہیں ان پر چلنی چاہیے، وہ وفاق پر نہیں چلنی چاہیے. اچھا، آپ کا پوائنٹ آگے آخر میں یہ جو پیپلز پارٹی کا ایک بڑا گلہ ہے، آج بھی پریزیڈنٹ زرداری کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور وہ اسی سلسلے میں ہوئی جہاں تک میری معلومات ہیں. ایک تو آپ کے وزراء جو ہیں وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، وہ کسی کا فون بھی نہیں اٹھاتے، وہ اسمبلی میں نہیں آ رہے، آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. پی ایم ایل این کے اپنے لوگ اندر جو ہیں وہ یہ گلہ ٹھیک ٹھاک وہ اپنے اجلاسوں میں بھی کر رہے ہیں. تو کم از کم اس جانب خرم صاحب کچھ توجہ تو دینی چاہیے کہ آپ پارلیمان میں آ کے نہ آپ خود آ رہے ہیں، نہ آپ کے اسٹیٹ منسٹر آ رہے ہیں، آپ نے پارلیمانی سیکٹری کو بٹھایا ہوا ہے، آپ کے جو حنیف عباسی صاحب ہیں وہ آن ریکارڈ یہ ساری باتیں کر چکے ہیں. تو کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کو بھی اور اپنی پارٹی کو اگنور کیا جا رہا ہے؟ جی، مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وفاق میں، شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم، انہیں دو بڑے چیلنجز ہیں. اب ایک 2024 کا سال ختم ہو رہا ہے، آنے والا نیا سال جو آنے والا ہے چند دنوں میں. ایک چیلنج ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، پولیٹیکل مینجمنٹ کا. یہ مستقل طور پہ پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر بھی جو ہماری ایلائڈ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ان کو ایک لوپ جسے کہتے ہیں لوپ پہ رکھنا ہے، اور ایک دفعہ پھر دعوت دینی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ وفاق میں آ کر وزارتی ذمہ داریاں سنبھالیں، تاکہ بجائے یہ کہ وزراء بعد میں جا کے ان کو بریف کریں، وہ کیبنٹ کے اندر موجود ہوں اور اپنی ذمہ داری اٹھائیں. دوسرا جو چیلنج ہے شہباز صاحب کے سامنے وہ ہے کمیونیکیشنز کا، میڈیا مینجمنٹ کا، کہ وہ کس طرح اپنی حکومت کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو کھل کر اور وقت پر عوام سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں جگہ پہ پولیٹیکل مینجمنٹ اور میڈیا مینجمنٹ میں بہت بڑا ویکیوم ہے جسے فل کرنے کی فل فور ضرورت ہے.